اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر جو ہے حصہ نظم پہ ہے، اور حصہ نظم میں نعت۔ یہ نعت کا جو تیسرا سیشن ہے، شعر نمبر 5، اس کا پہلا مصرع ہم پچھلے لیکچر میں تشریح کر چکے تھے۔ اب اس کا دوسرا مصرع ہے، اس کی تشریح کریں گے۔ تو اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون۔ یہ جو کارزار ہے نا دنیا کا، اس میں کامیابی کی وجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس میں سکون کی وجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا۔ عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حشر کا میدان سجے گا، وہاں پر بھی آپ وجہ درگزر ہیں، آپ معافی کی سب سے بڑی وجہ ہیں، خیر البشر، آپ سید الانبیاء ہیں۔ تو شاعر نے یہ جو حشر کے میدان کا تذکرہ کیا ہے، عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، آپ ان میں سے ایک کو اختیار کر لیں۔ نمبر 1، اگر آپ کہیں تو آپ کی آدھی امت کو ہم جنت میں بھیج دیں گے۔ نمبر 2، آپ کے پاس شفاعت کی یہ جو طاقت ہوگی، آپ ان دونوں میں سے جس کو چاہے منتخب کر لیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کو منتخب کیا تھا۔ اور اب جو شفاعت کو منتخب کرنا تھا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی پاک کی جو امت کے گناہ گار لوگ ہیں، ان کے لیے استعمال کریں گے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، وہاں پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس اختیار کا استعمال کریں، اور جو دوزخی دوزخ میں ہوں گے، جو مسلمان آپ کے امتی دوزخ میں ہوں گے، آپ ان کا ہاتھ تھام کے انہیں دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کریں۔ آپ کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اب رائی کا دانہ کیا ہے؟ ریت کا ایک ذرہ، جو آپ اتنا چھوٹا ذرہ جو آپ اپنی ہتھیلی پہ رکھے اور آپ کو نظر آئے، وہ ذرہ رائی کا ذرہ ہے۔ اتنا سا معمولی سا بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جنت میں جائے۔ اور عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ حدیث قدسی ہے کہ جب حشر کا میدان سجا ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انبیاء حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، آپ اولاد آدم کے باپ ہیں، آپ پہلے پیغمبر ہیں، آپ اس میدان سے، اس معاملات سے ہمیں نجات دلائیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے، ہاں میں آدم ہوں، تمام انسان میری اولاد ہیں، مگر میں اس اختیار کا اہل نہیں ہوں۔ آؤ آدم ثانی کے پاس چلتے ہیں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے گزارش کریں اور ہمیں ان معاملات سے نجات دیں۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس انبیاء اکٹھے ہوں گے اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے، ہاں میں آدم ثانی ہوں، مگر میں اس کا اختیار نہیں رکھتا۔ آؤ حضرت خلیل اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان سے جا کے عرض کرتے ہیں۔ تو تمام انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں آئیں گے
اور آ کے ریکویسٹ کریں گے آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ ہمیں حشر کے ان معاملات سے نجات دلوائیں، آپ کہیں گے ہاں میں خلیل اللہ ہوں مگر اس کا اذن میرے پاس نہیں ہے، آؤ موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تو تمام انبیاء موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، وہ بھی کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، وہ کہیں گے آؤ عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، وہ کہیں گے ہاں میں اللہ کی روح ہوں مگر میرے پاس یہ اہل، یہ مقام، یہ مرتبہ نہیں ہے، آؤ حبیب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اکٹھے ہوں گے اور آپ کی بارگاہ میں وہ عرض کریں گے کہ آپ حبیب اللہ ہیں، ہمیں حشر کے ان معاملات سے نجات دلائیں۔ آپ کہیں گے ہاں اللہ رب العزت نے مجھے اس کے اہل بنایا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں مقام محمود پہ فائز ہوں گا، میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کروں گا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کروں گا جب تک میرا خدا میری زبان سے اپنی حمد و ثنا سننا چاہے گا وہ سنتا رہے گا۔ پھر فرمائے گا اشفا محمد، نبی پاک علیہ السلام اپنا سر اٹھائیے۔ اب اپنا سر اٹھائیں گے، جب نبی پاک سر مبارک اٹھائیں گے پھر حشر کے میدان میں میزان لگے گا، پھر تمام لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام میدان حشر میں وجہ درگزر ہیں، یہ میں نے حدیث قدسی آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ نمبر 2، نبی پاک فرماتے ہیں اگر مجھے حشر کے میدان میں تلاش کرنا ہوا تو میں آپ کو آب کوثر کے پاس ملوں گا۔ پہلی جگہ میں آپ کو آب کوثر کے پاس ملوں گا، میں اپنے امتیوں کو وہاں پہ آب کوثر پلا رہا ہوں، اور ہمارا ایمان ہے جس کو آب کوثر کا ایک قطرہ نصیب ہو گیا حشر کے جتنی تکالیف ہیں اس سے زائل ہو جائیں گے۔ نمبر 2، نبی پاک علیہ السلام میزان کے پاس ہوں گے، جب امتیوں کے اعمال تولے جائیں گے تو نبی پاک علیہ السلام ہمارا ایمان ہے جو کچھ کمی ہوگی وہ ضرور وہاں پہ پوری کر دیں گے، آپ میزان پہ کھڑے ہوں گے۔ نمبر 3، آپ فرماتے ہیں مجھے ڈھونڈنا ہوا میری امت کے غرباء میں مجھے تلاش کرنا، میں وہاں پہ ہوں گا۔ نمبر 4، میں لوائے حمد تھامے ہوئے ہوں گا، مجھے لوائے حمد کے نیچے تلاش کرنا۔ نمبر 5، مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا، میں پل صراط پہ کھڑا ہوں گا۔ جو امتی پل صراط سے نیچے گرے گا نبی پاک علیہ السلام کا دست مبارک اس کو لگ گیا، وہ انتہائی تیزی سے وہ پل صراط کو عبور کر جائے گا۔ اور عزیز طلبہ، نبی پاک علیہ السلام کا ہمارا ایمان ہے، وجہ درگزر ہے، جس کو نبی پاک کی زیارت نصیب ہوگی حشر کے میدان کی تمام تکالیف اس سے اٹھ جائیں گی، جس کو آپ کی قدم بوسی نصیب ہوگی اس سے بھی اٹھ جائیں گی، جس کو آپ کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب ہو گیا اس سے بھی حشر کی ساری تکالیف اٹھ جائیں گی۔ اور سب سے اہم حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے پہلے میری امت کے اعمال تولے جائیں گے۔ میدان حشر سے جو سب سے پہلی امت وہاں سے رخصت ہوگی وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت ہوگی۔ عزیز طلبہ، بے شمار احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے تھے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب کی تمام دعائیں قبول کرے گا۔ ہمیں اس دنیا میں بھی، ہمیں اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی، حشر کے میدان میں بھی جو کامیابی بھی نصیب ہوگی وہ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے نصیب ہوگی۔ اس لیے حفیظ طائب نے یہاں پہ اس بات کا ذکر کیا
اور کہا ہے کہ حشر کے میدان میں جو وجہ درگزر ہیں وہ آپ کی ذات ہیں۔ شافع محشر ختم الرسل، شافع محشر ختم الرسل، کوئی نہیں ہے ان کے سوا، ان کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو حشر کے دن شافع ہو، شفاعت کرے اور خدا اس کی شفاعت کو قبول کرے۔ ایک جگہ پہ ایک اور شاعر کہتے ہیں، آپ ہی رحمت دنیا، آپ ہی رحمت دنیا ہیں، آپ شفیع روز جزا ہیں۔ جو روز جزا ہے اس کے شفیع بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ رچ بس گئیں خیال میں ان کی لطافتیں، رچ بس گئیں خیال میں ان کی لطافتیں، تائب میں بے نیاز و بہار و خزاں۔ تو حفیظ طائب کہتے ہیں میں بہار اور خزاں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے بے نیاز ہو گیا کہ میرا دامن دنیا میں بھی عزتوں سے بھرا رہے گا اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی میرا دامن جو ہے یہ تمام خوشیوں سے، تمام عزتوں سے بھرا رہے گا۔ عزیز طلبہ، حفیظ طائب اس نعت کے شعر نمبر 6 میں کہتے ہیں، رہنما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، رہنما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ بیٹا راہ کہتے ہیں راستے کو، راہ زیست کہتے ہیں زندگی کے راستے کو۔ یہ جو ہمارا زندگی کا سفر ہے یہ مراد ہے راہ زیست سے۔ رہنما کب ہوگا راہ زیست پر، یہ جو زندگی کی راستہ ہے نا اس پر ہمارا رہنما، ہمارا لیڈر، ہمارا سربراہ منزل کا چاند وہ کب ہوگا، جو ہماری منزل ہے اس کا چاند ہمیں کب نظر آئے گا۔ دو چیزیں چاہیے۔ پہلی چیز، اس زندگی کو بسر کرتے ہوئے احکامات نبوی علیہ الصلوۃ والسلام وہ اگر ہمارے آئیڈیلائز ہو جائیں، ہماری رہنمائی کریں، ہم دنیا میں کامیاب۔ جب ہم منزل کی طرف بڑھیں، ہم اپنے منزل کی چاند کو دیکھنا چاہیں تو وہاں پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہمیں عزت، ہمیں شادمانی، ہمیں سکسس، کامیابی نصیب ہو جائے۔ ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر، یہ جو اندھیروں کا، تاریکیوں کا، ظلمتوں کا یہ جو سفر ہے یہ کب ختم ہوگا۔ خیر البشر سید الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ جو حالات ہیں حفیظ صاحب وہ پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو امت ہے یہ آج پریشانی میں ہے، یہ آج زبوں حالی میں ہے، یہ آج مشکلات سے دوچار ہے۔ اس امت کا کوئی فرد وہ جہاں رہتا ہو، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے بوسنیا میں ہو، چاہے چیچنیا میں ہو، چاہے روہنگیا میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو، وہ مشکل سے دوچار ہے، وہ پریشانی سے ہے۔ اس پوری امت مسلمہ کی طرف سے حفیظ طائب یہ نقشہ کھینچ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج ہم معاشی لحاظ سے دوسرے مذاہب سے پیچھے ہیں، آج ہم تعلیمی لحاظ سے دوسروں سے پیچھے ہیں، آج ہم معاشرتی، سماجی، سیاسی، ثقافتی لحاظ سے دوسروں سے بہت پیچھے ہیں۔ آج چاہے جدت کی بات ہو، آج ہم دنیا سے پیچھے رہ چکے ہیں۔ شاعر ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ امت مسلمہ کی زبوں حالی ہے، یہ اس کی پریشانی حالی ہے، یہ اس کا تاریک سفر ہے۔ یہ پیش کر کے کہتا ہے، اے حبیب خدا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، میں جب سے کائنات بنی ہے اور قیامت آنے تک میں سب کا شاہد ہوں، میں گواہ ہوں
جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے میں سب کی گواہی دوں گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ رکھتے ہیں کہ آپ بتا دیں کب ان کو اوج نصیب ہوگا، عروج ملے گا، تقویت ملے گی، ان کو آسانیاں ملیں گی، ان کو خوشحالیاں ملیں گی، ان کو عزتیں ملیں گی، یہ دوسری قوموں سے اپنا بلند مقام اور مرتبہ حاصل کر لیں گے، اندھیروں سے نکلیں گے اور روشنیوں کی طرف جائیں گے۔ یہ جو نا ان تمام حالات سے نکل کے عزتوں کا سفر طے کریں گے، یہ ایسا کب ہوگا؟ تو حفیظ صاحب جب یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، پھر وہیں سے وہ جوابات پا کے کہتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پہ ہم چل رہے تھے، ہم دنیا کے حاکم تھے، دنیا کی جو لگامیں تھی وہ ہم نے تھام رکھی تھیں۔ جب سے ہم نے اسوے کو چھوڑا، جب سے ہم نے نبی کی راہ کو چھوڑا، ہم نے اس میں خامیاں تلاش کی، ہم نے اس کو جو نا وہ چھوڑ کے دوسری راہ پر چل پڑے، تب سے ہم گرداب میں پھنس چکے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں امت مسلمہ آؤ پھر سے تم دامن مصطفیٰ کو تھام لو، آؤ پھر سے تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو اپنا کردار بنا لو، پھر دیکھو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہو، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارے اندھیرے چھٹ جائیں گے، تمہاری غلامیاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری حرمہ نصیبیاں یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ تو شاعر یہاں پہ ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے، تو اس کا نقشہ ایک شاعر نے کھینچا ہے، اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ آج جو امت پہ وقت ہے یہ واقعتاً بڑا مشکل ہے، یہ کٹھن ہے، ان تمام حالات سے ہم نے نکلنا ہوگا، اپنی محنتوں سے، اپنی کاوشوں سے، اپنے اتحاد کی بنا کے اوپر اگر اللہ رب العزت ہمیں اتحاد کی دولت پھر سے نصیب کر دے تو ہم پھر سے یہ ساری کی ساری جو کامیابیاں ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ گرتے ہووں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، گرتے ہووں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ ایک اور جگہ پہ شاعر نے کہا، وہ دین کہ بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، وہ دین کہ بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ تو پردیس میں آج اس دین کی یہ کیفیت، یہ حالت ہو چکی ہے۔ عزیز طلبہ، ہم دیکھتے ہیں امت کے حالات پہ، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ ہم مشکل سے دوچار ہیں۔ 17ویں صدی کا جب آغاز ہوتا ہے، وہاں سے جو مسلمان ہے یہ تنزلی اور زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنا ترک کر دیا تھا۔ ہم اخلاقی طور پہ گراوٹ کا شکار ہوئے، ہم سماجی طور پہ گراوٹ کا شکار ہوئے، ہم معاشی لحاظ سے کمزور ہو گئے، ہم تعلیمی لحاظ سے زوال کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں آج ہم سے چھین لی گئی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی نظم میں خطاب با جوانان اسلام میں اس کی جانب توجہ دلائی ہے، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں جب تم اپنی چیزوں کے نگہبان ہو جاؤ گے، جب تم اچھے وارث بن جاؤ گے، پھر سے یہ کھویا ہوا عروج تمہیں نصیب ہوگا، تم پھر سے ثریا ستارے جتنی جو نا بلندی حاصل کر لو گے۔ تو شاعر نے یہاں پہ ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ اگرچہ ہم کافر نہیں ہیں مگر ہمیں پھر سے ایک فرق کرنا ہوگا مسلمانوں میں اور کافروں میں۔ ہمیں پھر سے اپنے شب و روز جو ہے نا وہ بسر
کرنے ہوں گے اس امت کے اتحاد کے لیے، اس امت کی عظمت کے لیے، اس امت کی ترقی کے لیے، اس امت کی خوشحالی کے لیے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس کی توفیق دے۔ عزیز طلبہ، حفیظ طائب کی یہ جو نعت ہے اس کا شعر نمبر 7 ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال۔ کب ملے گا، کب، یہ بیٹا جو نا لفظ سوالیہ ہے، کیوں، کب، کیسے، کہاں، یہ جو الفاظ آتے ہیں جملوں میں تو یہ ایک سوالیہ استفہامیہ انداز ہوتا ہے۔ کب ملے گا، کب نصیب ہوگا ملت کو، ملت اسلامیہ کو، ملت بیضا کو، صفت استعمال کر دی، یہ جو روشن امت ہے، یہ جو واضح امت ہے، اس کو کب ملے گا اوج کمال، اس کو عروج کب نصیب ہوگا، کب شب حالات کی ہوگی سحر۔ یہ جو شب حالات آج ہم پہ طاری ہیں، ان کی سحر کب ہوگی، ان پہ اجالا کب آئے گا، ان پہ صبح کب آئے گی۔ خیر البشر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک سے آپ کی بارگاہ میں حفیظ طائب یہ سوال رکھتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں بتا دیں یہ اس امت کو اوج کمال کب نصیب ہوگا، کب ان کا نصیب جو ہے وہ بدلے گا، کب انقلاب میں ڈھلیں گے، کب یہاں پہ تبدیلی آئے گی کہ یہ رات ختم ہوگی اور صبح طلوع ہو جائے گی، ان کی تاریکیاں ختم ہوں گی، یہ اجالوں میں اپنا سفر شروع کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ تمام پیغمبر جو ہیں ان کے اوپر امتحانات آئے، ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، ان کے اوپر تکالیف آئیں۔ انہوں نے استقامت کے ساتھ، انہوں نے صبر کے ساتھ امید کا دامن تھام کے ان تمام آزمائشوں سے گزر کے ان کو کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ آج ہم بھی انہی تمام 1,24,000 پیغمبر ان کے اسوے پہ چلیں گے، ہمیں کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ کہیں پہ ہمارے ہاں ہمارے امن کو تباہ کرنے کے لیے، ہمارے اتحاد کو توڑنے کے لیے ہمارے بھائی ہماری جان کے دشمن بن جاتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا۔ تو اس حالت میں بھی ہم نے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ یوسف کے خدا نے اس کنویں سے نکالا اور پورا مصر کی حکومت عطا کر دی تھی۔ ہمیں بھی اس گرداب سے ہمارا خدا نکالے گا، امید کا دامن تھام کے رکھنا ہے، اور ہمیں بھی اس کائنات کی یہ جو ہمارا مصر ہے، خدا اس کی حکمرانی ہمیں عطا کرے گا۔ عزیز طلبہ، انبیاء کے اوپر بے شمار مشکلات آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ رب العزت تھا اور آج بھی ہے، اس نے اس آگ کو گلزار کیا تھا۔ اگر آج ہمارے اس زمانے کے جو دشمن ہیں، کفار ہیں، انہوں نے ہمیں آگ میں پھینکا ہے، تو ہمارا خدا ہے جو ہمیں اس آگ سے نکالے گا اور عزتیں عطا کرے گا۔ عزیز طلبہ، بے شمار مشکلات نبی پاک علیہ السلام پر بھی آئیں۔ آپ نے مکی زندگی بسر کی، مگر آپ کے خدا نے آپ کو مدنی زندگی دی۔ آج بھی ہم جو نبی پاک کا جو مکی دور تھا اس کا تصور کر لیں، ہم بھی مکی دور میں ہیں، ہم بھی کٹھن حالات میں ہیں، ہم بھی مشکل حالات میں ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ہم پر بھی مدنی حالات آئیں گے، مدنی نوازشات ہوں گی، ہم بھی آسانیوں میں ڈھل جائیں گے۔ حفیظ طائب نے پوری مسلم امہ کے زوال کا جو تذکرہ ہے، جو داستان ہے، جو سرگزشت ہے، وہ نبی پاک کی بارگاہ میں رکھی ہے۔ وہ اس لیے رکھی ہے، صحابہ اکرام جو تھے یہ ان کا دستور تھا، جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی، نبی پاک علیہ السلام کے رخصت ہو جانے کے بعد
وصال فرما جانے کے بعد جب ان پہ کوئی مشکل آتی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ حاضر ہوتے، اپنی مشکل آپ کو سناتے، ان کی وہ مشکل حل ہو جاتی۔ حفیظ طائب نے بھی ہماری پوری امت کی طرف سے یہ مشکل نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، یہ مشکل نبی کی بارگاہ میں پیش ہو چکی ہے، اب اس کی آسانی ضرور ہوگی، اس کے لیے آسانیاں ضرور آئیں گی، یہ تکالیف ضرور چھٹ جائیں گی، لیکن کیا ہے، ہم نے آزمائشیں دینی ہیں، ہم نے امتحانات سے گزرنا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے ہمارے جو قدم ہیں، جو پاؤں ہیں، ان کو استقامت دے تاکہ ہم جو ہے وہ کامیابی کی طرف ٹھیک ہے وہ بڑھتے چلے جائیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور دہر میں اسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں اسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہمیں جس کی تلاش ہے وہ نہیں ملتی۔ تو اگرچہ یہ سچ ہے، مگر ہم نے اس آزمائش سے ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم کو دوبارہ سے نصیب ہو جائیں گی۔ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اگرچہ اس وقت ہمارے قبضے میں نہ دنیا ہے نہ دین ہے، مگر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہم اپنے دین کو اپنی ذات میں شامل کریں گے، پھر یہ دنیا بھی ہماری، یہ دین بھی ہماری۔ اگرچہ اس وقت ماحول ایسا ہے، اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اگرچہ اس وقت بڑا عجب وقت پڑا ہے، بڑا مشکل وقت ہے، لیکن انشاءاللہ آسانیاں آئیں گی، اور جب آسانیاں نصیب ہو جائیں گی تو پھر کیا ہے، یہ دنیا یہ آخرت انہی کی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ تو شاعر نے یہاں پہ یہ ساری کہانی جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رکھ دی ہے، اور آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں یہ کب جو ہے وہ عزتیں نصیب ہو جائیں گی۔ عزیز طلبہ، یہ جو نظم ہے حفیظ طائب کی، اس کا آخری شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر۔ حفیظ طائب کہتے ہیں کہ ایک نظر جو ہے وہ میری جانب ہو جائے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کی طرف نبی پاک کی نظر ہو جائے نا، وہ چمکتا دمکتا ستارہ بن جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ حفیظ طائب کہتے ہیں، در پہ پہنچے کس طرح، در سے مراد ہے روزہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روزہ ہے وہ مراد ہے در پہ۔ در پہ پہنچے کس طرح، وہ بے نوا، وہ اسم اشارہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، وہ بے نوا، بے نوا کہتے ہیں جس کے پاس کوئی وسائل نہ ہو، جو غریب ہو، جس کے پاس ظاہری وسائل نہ ہو، بے بالوں پر، جس کے پر بھی نہ ہو جس کے بال بھی نہ ہو، وہ بے بال ہو، وہ بے پر ہو، یعنی اس سے مراد ہے جس کے پاس سر و سامان نہیں ہے، جو محتاج ہے، جو غریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کس طرح روزہ رسول پہ پہنچے، ایک نظر طائب کے حال زار پر خیر البشر، خیر البشر میرے حال زار پہ، میرے ان برے حالات پہ نظر کر دیجئے تو میری بگڑی جو ہے نا وہ سنور جائے گی۔ مفہوم ہے اس کا یہ کہ حفیظ طائب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے بیتاب ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ جو جتنی ظاہری رکاوٹیں ہیں
یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں اور میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ جاؤں. جتنے عشاق ہیں ان کو وہاں پہ آ کے نا قرار نصیب ہوتا ہے، ان کو وہاں پہ آ کے سکون نصیب ہوتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. عزیز طلبہ، بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ظاہری وسائل نہیں ہوتے، مگر جب وہاں سے بلاوا آ جاتا ہے وہ اس کے ظاہری جتنے بھی وسائل ہیں پھر وہ پورے ہو جاتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کو اپنی بارگاہ میں جس کو بلا لیتے ہیں وہ جیسا بھی ہے، وہ جہاں بھی ہے، وہ ضرور بارگاہ مصطفیٰ پہ حاضری دے گا. ہم جن حالات میں بھی ہیں، ہمارا ایمان بھی جس حالت پہ ہے، ہماری محبت رسول بھی جس حالت میں ہے، ہم روضہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے بیتاب ہیں. تو شاعر نے کہا ہے راہ نبی میں غیر پہ تکیہ حرام ہے، اے عشق آ کے بے سر و سما سفر کریں. تو جو عشق ہے وہ تو کہتا ہے تم بے سر و سما ہو، کوئی بات نہیں ہے، عشق محمد ہونا چاہیے، تم در رسول پہ ضرور پہنچو گے. ایک جگہ پہ شاعر بڑی عاجزانہ، بڑی محبت کے انداز میں نبی پاک کی بارگاہ میں وہ کہتے ہیں مدت سے تصور میں تھا عنوان مدینہ، مدت سے تصور میں تھا عنوان مدینہ، آنکھوں سے مگر دور تھا دامان مدینہ، ایک عمر سے تھا ماہی بے آب کی صورت، سینے میں لیے حسرت و ارمان مدینہ. بات ان کے کرم کی ہے یہ ہر شخص کو، ورنہ ادراک مدینہ ہے نہ عرفان مدینہ. تو جس کو یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے وہ اسی کا تذکرہ کرتا ہے. حفیظ طائب نے بھی یہاں پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ حاضر ہونے کے لیے دعا کی ہے، آپ کی بارگاہ میں یہ چیز رکھی ہے. عزیز طلبہ، جو مقطع کا شعر ہوتا ہے نا، جس میں شاعر نے اپنا نام یا تخلص ذکر کیا ہوتا ہے، وہ پیپر میں نہیں آتا، مگر صرف یہ شعر اتنا خوبصورت تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ حاضری کی یہاں پہ تذکرہ تھا، اس لیے میں نے اس کی تشریح کرنا مناسب سمجھی. تو یہ جو ہماری نعت ہے یہ ان 3 لیکچرز میں جو نے کور ہوئی. عزیز طلبہ، اس کو اچھی طرح یاد کیجئے گا، اس کا خلاصہ بڑا اہم ہے، اس کی تشریحات بڑی اہم ہے، اکثر پیپر میں آئی ہیں، اس کو توجہ سے یاد کیجئے گا. والسلام.